کا حال تو یہ ہے کہ اگر آج کی تاریخ میں اگر کوکر میں بند کرنے کا سسٹم ہو جائے تو جیسے وہ سیٹی اوپر بھاگتی ہے وہ ٹھوک کر بند کر دے گی کہ گھر سے باہر مت آواز۔ تاریخ کے پنوں پہ مرقوم ہے سجائی، تاریخ کے پنوں پہ مرقوم ہے سجائی، کنویں میں گراتے ہیں، کنویں میں گراتے ہیں بھائی کو سگے بھائی کو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ، میری محترمہ ماں اور بہنیں، عزیز طلبہ، آج صفحی کا یہ اجلاس بہت ہی پروقار پربہار اجلاس ہے، جس میں آپ نے بڑے بڑے علماء کو مدعو کیا ہے۔ بالخصوص آپ کے دیار، آپ کا علاقہ، حضرت مولانا مفتی زاہد قمر صاحب کی نظامت میں میری خطابت یہ ایک بار نہیں، کم و بیش سینکڑوں مرتبہ الگ الگ گاؤں، الگ الگ شہر میں نہ جانے کئی بار ہو چکی ہے۔ میرے دوستو، بہت دیر سے آپ حضرات آیات کلام اللہ کے بعد نعت نبی سماعت کر رہے تھے، لیکن کچھ باتیں آپ تک پہنچانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ شاید یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے، چونکہ آپ نے خوشی نگر ضلع سے جناب قاری سہیل احمد صاحب، جو ایک مہینے میں لگ بھگ 3-4 مرتبہ ہم دونوں ساتھ میں ہو جایا کرتے ہیں، آپ کے لیے چہرہ نیا ہے، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پرانے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ بہت جمیع سے آپ نے سنا ہے، اور سن لینے کے بعد اگر عمل ہو جائے تو سونے پہ سہاگا جائے۔ اللہ رب العزت نے دنیا بنائی، اور بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب مبعوث کیا، اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ پہلے وہاں ہم پہنچ رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ رب العزت دنیا والوں کو کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ آیا آدم علیہ السلام کے سبق سے وہ سبق ہم تک ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ پتہ یہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس وقت تک نبی نہیں بنایا جب تک آدم علیہ السلام کو علم سے مالا مال نہیں کیا۔ حضرت ادریس
ادریس علیہ السلام کو اس وقت تک نبی نہیں بنایا جب تک آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نہیں سکھایا. حضرت نوح علیہ السلام اس وقت تک نبی نہیں بنائے گئے جب تک آپ کو علم سے مالا مال نہیں کیا گیا. حضرت سیس علیہ السلام کو اس وقت تک نبی نہیں بنایا گیا جب تک آپ کو اللہ نے سکھایا نہیں. پتہ یہ چلا کہ یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہے آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے آ کر رک جاتا ہے سرکار مدینہ پر. تو یہاں بھی تاریخ اٹھانے پر پتہ چلتا ہے کہ جب تک رسول اللہ کو سکھایا نہیں گیا, بتایا نہیں گیا, علم سے مالا مال کیا نہیں گیا, اس وقت تک نبی کو نبی بنایا نہیں. لیکن انداز کچھ ادھر سے ادھر تھا. بے شمار آسمانی کتابیں آ رہی تھی, توریت کی شکل میں آئی, زبور کی شکل میں آئی, انجیل کی شکل میں آئی, قرآن کی شکل میں آئی. ساری کتابیں اتر رہی ہیں, الگ الگ نبی پر کتابیں آ رہی ہیں. لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے کہا کہ اے موسیٰ کوہ طور پر چلو, ہم تمہیں توریت وہاں دیں گے. زبور آئی, کہا کہ اے داؤد عبادت خانے میں چلو, زبور وہاں ملے گی. اللہ نے کہا اے عیسیٰ فلاں مقام پر پہنچو, وہاں تمہیں انجیل ملے گی. آخری کتاب جب قرآن آیا, اللہ نے اپنے حبیب سے یہ نہیں کہا اے میرے حبیب فلاں جگہ چلو, قرآن وہاں ملے گا, بلکہ اللہ نے یہ اعلان کیا کہ ہر پیغمبر کے لیے الگ الگ انتخاب تھا. لیکن اے میرے حبیب جہاں جہاں تو جائے گا وہاں وہاں میرا قرآن جائے گا. میرا حبیب مکہ میں ہوگا, قرآن مکہ میں جائے گا. میرا حبیب مزدلفہ میں ہوگا, قرآن مزدلفہ میں جائے گا. میرا حبیب غار حرا میں ہوگا, قرآن غار حرا میں جائے گا. میرا حبیب طائف کے میدان میں ہوگا, قرآن وہاں جائے گا. جہاں جہاں رسول اللہ پہنچتے تھے وہاں وہاں قرآن پہنچتا تھا. اس سے قرآن کے رتبے کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. اے میرے دوستوں اور بزرگوں, ندائے ملت کا یہ اجلاس وہ آواز اٹھانا چاہ رہا ہے کہ آج اگر ہم اپنے بچے کو اس تاریخ کے اعتبار سے نہیں لے کر چلیں گے, اس تربیت کو سامنے نہیں لائیں گے, وہ ماحول ہمارے سامنے نہیں آئے گا, ہمارا بچہ جب جوانی کے عالم میں پہنچے گا, ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھیں گے, یہ آواز آئے گی کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت نہیں بنائی, آپ نے اپنے بچے کو ماحول نہیں دیا, آپ نے اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا. اے میرے دوستوں مجھے بول لینے دو, آج ہمارے گاؤں کا حال دیکھو, اپنی مسجد کا حال دیکھو, اپنے گاؤں کی عیدگاہ کا حال دیکھو, قبرستان کا حال دیکھو, اور یہیں تک بس نہیں اپنی مسجد کے امام کا حال دیکھو. ہم اپنی جگہ پر بے شمار پیسوں کو خرچ کر دیتے ہیں, بے شمار رنگا رنگ میں اڑا دیتے ہیں, بیٹا کی شادی میں غلط طریقے سے پیسے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں. لیکن ہم نے سوچا ہے کبھی کہ ندائے ملت کیسے ڈیولپ کرے گا, ندائے ملت کس طرح آگے بڑھے گا, ندائے ملت میں کس طرح سے جھوک در جھوک علم کی آواز اٹھے گی, ہم نے غور نہیں کیا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک انسان اپنے گاؤں کا ایک ایسا ہے جو سارے مشورے میں یہ بات آ رہی ہے کہ میرے بھائی امام کی تنخواہ بڑھاؤ, حافظ قرآن کی جب تنخواہ اچھی ہوگی, جب معاوضہ اچھا ہوگا, امام کو دل لگے گا اور مسجد کی حفاظت میں بھی رہے گا. امام اچھی طرح سے اپنی عبادت سے لے کر گاؤں کے لوگوں سے اچھے اخلاق میں امڑتا ہوا سیلاب کی طرح نظر آئے گا. لیکن آج ہم نے اس امام کا حال تو یہ بنا دیا کہ اگر سارے لوگ مل کر 10,000 روپیہ دینا چاہتے ہیں تو دوسرا آدمی وہاں ٹپک کر کہتا ہے کہ 10,000 کی کیا ضرورت ہے, میں تو 4,000 کا مولوی امامت کے لیے میں لا کر کھڑا کر دوں گا. میں جانتا ہوں آپ کھڑا کر سکتے ہیں, مجھے بول لینے دو, میں جانتا ہوں کہ آپ لا سکتے ہیں, لیکن آپ کا حال تو یہ ہوگا کہ امام کو خود کا ڈھنگ نہیں ہوگا تو آپ کی
نماز کیسے صحیح ہو جائے گی؟ امام کہتا ہے اللہ اکبر، نیت باندھ لیتا ہے، اور نیت باندھنے کے بعد ٹوٹی ہوئی جھونپڑی والی مسجد تھی، پھوس والی مسجد تھی، وہ کچی مسجد میں محراب سے آگے جا کر وہ ٹوٹی ہوئی ٹاٹ پر وہ تیمم کرنا شروع کرتا ہے۔ پیچھے سے سارے لوگ نماز میں ہیں، سارے لوگ نیت باندھ چکے ہیں، اب نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ امام کی ابتدا ہے، مقتدی پیچھے ہے، امام آگے ہے، ٹاٹ پر تیمم کر رہا ہے، اور پھر آ کر کے محراب کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھانے لگتا ہے۔ اسی میں کچھ لوگ جانکار بھی ہوتے ہیں، مقتدی حضرات پڑھے بھی ہوتے ہیں۔ سلام پھیر لینے کے بعد جب پوچھا جا رہا ہے اے امام صاحب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا، تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نے نیت تو باندھ لی تھی، لیکن آگے بڑھ کر پھر آپ نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ امام صاحب نے کہا ارے بے وقوفو، میں پیچھے جو تم دیکھ رہے تھے کہ تکبیر تحریمہ پر میں نے نیت باندھی، اس کے بعد میرا وضو ٹوٹ گیا، ٹوٹنے کے بعد میں جا کر تیمم کرنے لگا۔ پڑھا لکھا انسان کہتا ہے کہ حافظ صاحب، امام صاحب، ٹاٹ پر مٹی نہیں ہے، وہاں پر گرد و غبار نہیں ہے، تو پھر تیمم آپ نے کیسے کر لیا؟ تو وہ کہتے ہیں اے بے وقوف، میں امام ہوں کہ تم ہو، میں جانتا ہوں کہ تم جانتے ہو، پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں تو سیدھا گھر کا راستہ اپنا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تیمم صحیح نہیں ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ آپ ایسے امام کو رکھ کر شاباشی تو دے سکتے ہیں، مگر جس عبادت کے لیے آپ نے امام کو رکھا ہے وہ امام آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ آپ 8,000 4,000 والے امام کو تلاش کر رہے ہیں، 2,000 اور 3,000 والے امام کو تلاش کر رہے ہیں۔ آج ندائے ملت سے پڑھ کر جو بچے نکل رہے ہیں آج مایوس کیوں ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے غلط جگہ پر خرچ کرنا تو چاہا ہے مگر صحیح جگہ پر خرچ کرنا نہیں چاہا۔ صفائی کے جلسے میں آنے والے لوگوں ایک پیغام دے رہا ہو، حافظ قرآن کو، جو قرآن کے حافظ ہیں ان کے سینہ اللہ رب العزت نے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ پڑھتے یہاں ہیں اور قیامت میں وہ قرآن ساتھ دینے کو تیار ہے، اور وہی مسجد میں امام کی تنخواہ ہم کمزور کرتے ہیں۔ وہ 2 بجے رات میں اٹھ کر جب اس کی بیوی کا فون آتا ہے کہ سنو گھر کی بچی ہماری بیمار ہے، ہاسپٹلائز کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ذرا جلدی سے پیسے بھیج دو، یہ دونوں میاں بیوی رو رہے ہیں۔ اگر ہماری وجہ سے کسی امام کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہماری وجہ سے کوئی عالم دین رو رہا ہے، ہماری وجہ سے اگر کوئی قاری حضرات، جتنے قرہ حضرات ہیں، اگر ان کے آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، محلہ والے اثر دیکھ لینا، گاؤں والے امام کی تکلیف کو اگر آپ نے نہیں سمجھا کہ یہ وقت آ جائے گا کہ آفت آپ پر آئے گی، امام کے آنکھ سے آنسو اتریں گے اور مصیبت آپ کے گھر میں سماتی نظر آئے گی، اس وقت آپ تہجد کی نماز میں جا کر اللہ 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 کہتے رہیں گے، لیکن آپ کو بیماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، علماء اکرام کا احترام کیجئے۔ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا العلماء ورثۃ الانبیاء، سرکار مدینہ نے تو وارث بنا کر اس دنیا سے روپوش ہو گئے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ مکاتب سے ہم دور ہو رہے ہیں، مدارس سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ آج مدارس والے یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ کیسے ہم مدارس کو چلائیں، ہمارے مدرسے میں تنخواہ کے لیے پیسے نہیں ہیں، باورچی اور مطبخ کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آخر ہم نے مجبور کیوں کیا؟ اس لیے ہم نے کیا کہ آج چمپارن والوں نے زکات نکالنا بند کر دیا، صدقہ نکالنا بند کر دیا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو موتیہاری جانے سے پہلے صدقہ نکال کر کے جایا کرو، وہ مصیبت ٹل جائے گی، وہ بیمار شفا ہو جائے گا۔ لیکن آج دیکھیے ذرا نظر اٹھا کر، کتنے لوگ ہیں جو صدقہ نکال رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایک بیوہ کا ساتھ دے رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو غریبوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔
میرا تجربہ ہے، اگر ہم اپنے علاقے سے، ہم اپنے گاؤں سے، ہم اپنے محلے سے اگر یہ سلسلہ جاری کر دیں، زکات کا سلسلہ، صدقہ کا سلسلہ، قسم خدا کی ہمارے محلے میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سنو میرے دوستو۔ سپہی کے جلسے میں آنے والے لوگوں یہاں سے ایک پیغام لے کر کے جاؤ، پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ کا کیریکٹر کیسا تھا۔ آپ جا رہے تھے راستے سے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ملا، سرکار مدینہ کی ناک میں خوشبو آئی۔ اللہ کے رسول جب خوشبو سونگھتے ہیں، بیٹھ ہوتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، او بریدہ، او بریدہ، کیا بات ہے اللہ کے رسول، ارے کچھ خوشبو آ رہی ہے تمہارے گھر سے۔ ہاں ہاں اے اللہ کے رسول، خوشبو آ رہی ہے، کیا بنا رہی ہو؟ حضرت بریدہ نے کہا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میرے گھر میں گوشت ابل رہا ہے۔ جب گوشت کی خوشبو سرکار مدینہ کے پاس آتی ہے، اللہ کے نبی بچن جاتے ہیں کہ خوشبو جب گوشت کی ہے تو مجھے بھی کھانے کو مل جاتا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، حضرت آقا نے فرمایا، اے بریدہ، اے بریدہ، مجھے بھی گوشت کھلا لینا۔ جب اتنا سننا تھا، حضرت بریدہ مایوس ہو کر کہتی ہے، اے اللہ کے رسول، یہ گوشت کی خوشبو تو ضرور ہے، مگر آپ پر یہ گوشت حرام ہے، کیونکہ یہ صدقے کا مال ہے اور صدقے کا مال آپ پر حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او بریدہ، او بریدہ سنو، ارے جس نے تم کو دیا ہے صدقہ، وہ تم اب اس کا مالکہ ہو گئی ہو، اس پر تمہاری ملکیت ہو گئی ہے، اس لیے وہ تمہارے لیے صدقہ تھا، اور رسول اللہ کے سامنے لاؤ گی تو یہ ہدیہ بن جائے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ اسی وقت میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سمجھ میں آنے لگا کہ سرکار مدینہ کے قول سے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی اچھا سامان بن رہا ہے، کوئی اچھی چیز بن رہی ہے، کھانے کے سے لے کر پہننے تک اچھا لباس پہنتے ہو، تو ذرا اپنے پڑوس میں بھی تو دیکھ لو کہ اچھا لباس میں کوئی ہے یا نہیں ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہو تو غور کر لو کہ یہ پاس والے لوگ ان کو کہیں میسر نہ ہو، مچھلی کے گھر میں نہ بنتی ہو، گوشت کے گھر میں نہ بنتا ہو۔ آج کل اللہ اکبر، ماں بہنوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر آج کی تاریخ میں اگر کوکر میں بند کرنے کا سسٹم ہو جائے تو جیسے وہ سیٹی اوپر بھاگتی ہے، وہ ٹھوک کر بند کر دے گی، گھر سے باہر مت آواز۔ یہ حال ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ آخر ہم نے ایسا کیوں کر دیا؟ اس لیے ہم نے کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے ذہن سے نکلتی چلی جا رہی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نکلتی چلی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آخر آپ کو یقین کیوں اس سے اٹھا؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے آپ کا یقین کیوں بھاگ رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے پاک اور پوتر دھرم کی کتاب اتاری، اس کتاب سے یقین کیوں اٹھ رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم نے دنیا کو کمانا چاہا، دنیا مل رہی ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، اس لیے ہم پر اس پر اعتبار اور بھروسہ کمزور ہو چکا۔ ہر گاؤں میں ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا، سپہی ایک اعلیٰ کوالٹی کا گاؤں ہے، اور آج سے 1993 میں جب میں آزاد مدرسہ اسلامیہ میں پڑھ رہا تھا، اسی وقت یہ باندھ ٹوٹا تھا، مجھے خوب یاد ہے۔ 1993 سے سبھی گاؤں کو میں جان رہا ہوں، اس کی لیاقت، اس کے مال، اس مالیت اور اس کی مضبوطیت کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ کبھی کسی چیز کی اللہ کی اس بستی میں نہیں دی ہے، لیکن یقین تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہوا۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی مکہ المکرمہ چھوڑ رہے تھے، مدینہ المنورہ جا رہے تھے، راستے کا باغ کا معاملہ سامنے آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے علی مرتضیٰ ادھر آؤ۔ کہا کیا بات ہے اللہ کے رسول؟ سنو سنو، اے علی میں مکہ سے نکل کر مدینہ جا رہا ہوں، ایک کام کرو، آج کی رات میرے بستر پر سو جاؤ، اور سنو صبح اٹھ کر قرض والوں کو قرض دے دینا، امانت والوں کو امانت دے دینا، اور مدینہ میں آ کر مجھ سے مل لینا۔ سرکار مدینہ کہہ کر کے مکہ چھوڑ رہے ہیں، آپ یہاں
سے نکل چکے ہیں، گھر سے باہر چلے گئے، اللہ کے نبی کے قول کے اعتبار سے حضرت علی بستر پر آ چکے ہیں، رات کا عالم ہے، آپ سو چکے ہیں، خوب خراٹے میں ہیں، خوب اس طرح سے سو رہے ہیں جیسے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کفار مکہ چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں اور دشمنان اسلام یہاں پر موجود ہیں۔ آپ بالکل بے فکر ہو کر سو گئے تھے جب کفار مکہ دشمنان اسلام جب اللہ کے نبی کے کمرے میں گھس رہے ہیں، چادر جیسے کھینچی وہاں رسول اللہ کا چہرہ نظر نہیں آیا، وہاں تو حضرت علی کا چہرہ تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آج تمہیں معلوم نہیں ہے کہ چاروں طرف سے دشمنان اسلام گھرے ہوئے ہیں اور پھر بھی تم اتنی گہری نیند میں سو رہے ہو؟ مسلمانوں یاد رکھو، علی مرتضیٰ کا قول ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کتنا یقین تھا کہ علی مرتضیٰ نے کہا اے دشمنان اسلام، آج تک جو مجھے نیند آئی ہے ایک رات والی نیند زندگی میں کبھی نہیں آئی جس رات میں رسول اللہ نے سونے کا اعلان کیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ پھر تمہیں نیند کیوں آئی بھائی؟ تم تو جانتے ہو اس راستے سے بھی دشمن، ادھر سے بھی دشمن، ادھر سے بھی دشمن، تو پھر نیند کیسے آئی؟ یقین دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو سنو، نیند تو اس لیے آئی اور گہری نیند میں اس لیے میں سویا کہ سرکار مدینہ نے کہا تھا کہ سنو سنو اے علی، میرے بستر پر سو جانا اور صبح قرض والوں کو قرض دے دینا، امانت والوں کو امانت سونپ دینا اور مدینہ میں آ کر مجھ سے مل لینا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آج کی تاریخ میں مجھے موت آ نہیں سکتی ہے کیونکہ رسول اللہ نے مدینہ بلانے کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک میرے دوستوں اور بزرگوں، لیکن ہمارا یقین اللہ اتنا کمزور۔ سپہی میں ایک صاحب نے گھوڑا خریدا، مفتی ظاہر صاحب، گھوڑے کا رنگ روپ بڑا نرالا، دام بہت اونچا، 50,000 اس کی قیمت۔ لوگ چاروں طرف سے آ کر دیکھنے لگے کہ سپہی میں کون ایسا مرد ہے جو 50,000 کا گھوڑا لایا ہے۔ جب لوگ آتے تھے گھوڑا کے پاس تو کہتے تھے بھائی گھوڑے میں کمال کیا ہے کہ 50,000 اس کا دام ہے؟ تو لوگ کہتے تھے کہ جانتے ہو جو بھی گھوڑے پر چڑھتا ہے مکہ مدینہ یہیں سے دیکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی خوبی اس گھوڑے میں ہے؟ کہا ہاں بہت بڑی خوبی ہے۔ اب وہاں معاملہ یہ آیا کہ جو آتا تھا تو گھوڑا والا پہلے بلاتا تھا، او بھائی صاحب ادھر آئیے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ گھوڑے میں کمال ذرا دکھاؤ بھائی۔ کہا کہ کمال کیا دیکھو گے؟ جیسے تم گھوڑے پر چڑھو گے مکہ مدینہ سپہی سے دیکھ لو گے، لیکن یاد رکھنا اگر گھوڑے پر چڑھنے کے بعد سپہی میں چڑھے ہو اور مکہ مدینہ تمہیں نظر نہیں آیا، قسم خدا کی تم جیسا پاپی اس دھرتی پر نہیں ملے گا۔ اور جو گھوڑا پر چڑھتا تھا مکہ مدینہ کو دیکھتا نہیں تھا، لیکن یہ کہا تھا کہ سب سے بڑا پاپی تو ہی کہلائے گا۔ اب چڑھ کر کہتا تھا اللہ اللہ، بڑا اچھا سندر لگا تھا مکہ، بڑا اچھا لگا تھا مکہ۔ اس کا چرچا ہوتے ہوتے بادشاہ سلامت تک پہنچا۔ کہا اے وزیر ایک بات جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ سپہی گاؤں میں ایک گھوڑا آیا ہے، بڑا اچھا دام ہے، 50,000 اس کی قیمت ہے، اور اس گھوڑے کی کیا خوبی ہے، چلو ہم بھی چل کر ذرا دیکھ لیں، اگر اچھا لگے گا خرید لیا جائے گا، اور ہم سے بہتر کون ہے خریدنے والا، پیسہ ہمارے پاس ہے۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے چلا جائے۔ اب وزیر اور بادشاہ دونوں آئے، گھوڑا کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے کہا وزیر پہلے تم چڑھو۔ اب جیسے وزیر گیا تو گھوڑا والا بلایا، اے وزیر پہلے یہاں سنو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو یہ جتنی پبلک ہے، جتنی جنتا ہے، سب نے چڑھا ہے اور چڑھ کر سب نے گھوڑے پر چڑھ کر مکہ مدینہ دیکھا ہے، اب تم چڑھ رہے ہو، اگر مکہ مدینہ نہیں دیکھا تو سب سے بڑا پاپی تو ہی کہلائے گا۔ ارے ایسی بات؟ ہاں دیکھو چڑھ کر۔ اب جیسے وزیر چڑھا، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی اوپر دیکھ رہا ہے، کبھی نیچے دیکھ رہا ہے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یا اللہ اس سپہی کا کیسا گھوڑا ہے، سب لوگوں نے دیکھا ہے، مجھ کو تو نظر آتی نہیں ہے، لیکن یاد آ گیا اس کو
रहा हूँ मक्का इधर है, मदीना इधर है। आप हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खूबी है इस घोड़े में, मैं मक्का भी देख रहा हूँ, मदीना भी देख रहा हूँ। बादशाह को खुशी हुई, कहा कि ओ वजीर तू नीचे आ, मैं चढ़ता हूँ। अब वजीर नीचे आया, जाहिर सी बात है छोटे लोग और बड़े लोग दोनों में लेवल के एतबार से फर्क है। अब होमगार्ड की पुलिस और दारोगा, एसपी और इसी तरह कलेक्टर, डीएम, जाहिर सी बात है इनके पास जाना आसान, लेकिन डीएम के पास पहुंचना बड़ा मुश्किल। अब ये सोचा घोड़ा वाला कि सबको तो समझा दिया यार, अब इसको क्या समझाऊं, ये तो बादशाह सलामत है। डरते डरते ये बात भूल गया और कहा कि ना अब बादशाह से कहना मेरी ताकत के खिलाफ है, मैं नहीं कहूंगा। अब डरते डरते वो जब बादशाह सलामत घोड़े पर बैठा और बैठने के बाद अब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कहा या अल्लाह पूरी जनता सामने है, वजीर तक घोड़े का रंग रूप देख लिया, मक्का मदीना नजर से देख लिया और मैं बैठा हूँ तो कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन बादशाह बादशाह होता है, दिमाग दौड़ाने लगा, सोच बढ़ाने लगा और बढ़ाते बढ़ाते कहने लगा, ए वजीर कोई कमाल मुझमें नहीं है, कमाल तो मेरे अंदर है जो मैं देख रहा हूँ। ये हुजूर आप क्या देख रहे हैं? कहा कि जानते हो घोड़े पर मैं बैठा हूँ, एक तरफ मक्का है, एक तरफ मदीना है और बीच में जन्नतुल फिरदौस नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिसने कहा, जिसकी बात जहाँ तक आई सबको खुशी महसूस हुई और सबको यकीन हो गया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ये पाक और पवित्र धर्म कुरान तो उतारा, आज उससे हम अपना चेहरा मोड़ लिए, आज हम उसके तरफ से नजर हटा लिए। उसी घर में, जिस घर में कुरान है, उसी घर में एक रंगीन टेलीविजन भी है। आपने अपनी बेटी की शादी में दे दी, कहा दामाद इंडोनेशिया में है, दामाद मलेशिया में है, तुम्हारी तबीयत कैसे लगेगी, इसलिए ए बेटी ये रंगीन टेलीविजन भी रखो और ये पाक और पवित्र धार्मिक किताब भी रखो। सालों साल गुजर गया, वो बेटी जिधर से झाड़ू मार रही है और जहाँ टेलीविजन के पास जाती है पर्दा पीछे करती है, शीशा बार बार मालिश कर रही है कि अगर शीशा गंदा हो जाएगा तो पिक्चर गंदी हो जाएगी, शीशा साफ रहेगा तो फिल्म साफ नजर आएगी। लेकिन कुरान के सालों साल गुजर गए, उसी घर में कुरान है, उसके दान तक छूने का मौका नहीं मिला और हमारे घर का ये दस्तूर बन गया कि कुरान घर में है मगर ओझल है। हम बैठे हैं, मैं खुद आलिम हूँ, हमारे पास कितने लोग आते हैं, माँ बहनें आती हैं, मौलाना सदर आलम साहब ये कुरान मस्जिद में रखवा दीजिए, मेरे घर में कोई पढ़ने वाली नहीं है, कोई पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। लेकिन मैं आपको सबक देता हूँ, अगर इस नीयत से आपने हटाया कुरान को कि मेरे घर में कुरान नहीं रहना चाहिए, आपका ईमान तसल्लुल में फंसा हुआ है, आपका ईमान बिल्कुल हट चुका है। घर में कुरान कम से कम रहता तो बरकत उसके एवज में मिल जाती। लेकिन आपकी ज़बान से बात निकल रही है कि मैं इसकी हिफाजत कैसे करूं, मेरे घर में बेटियां नहीं पढ़ती है, हमारे घर में बहुएं नहीं पढ़ती है, हमारे घर के बेटे और पोते नहीं पढ़ते हैं। क्या इसी के लिए कुरान उतारा गया था? क्या इसी के लिए कुरान ताक में सजाया गया था? नहीं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान का मकसद था इंसान की हिदायत, कुरान का मकसद था इंसान अंधेरियों से निकल कर उजाले की जिंदगी गुजारे, रोशनी की जिंदगी गुजारे। आज इसी के लिए मकातिब खोले जा रहे हैं, मदारिस खोले जा रहे हैं। खोलने वाले ये उलमा, यही हुफ्फाज़ इकराम, यही कुर्रा हजरात मकतब चलाकर 20, 25, 50, 400, 500 बच्चों की तालीम दे रहे हैं, तरबियत में डाल रहे हैं। वरना आपका बच्चा जब बड़ा हो जाता, आपने पढ़ाया नहीं, आपने लिखाया नहीं, आपने बच्चे को अच्छा से अच्छा रिश्ता कर दिया, मगर कुरान की तालीम उसके पास नहीं है। आपने पैसे देखा तो आप इंग्लिश मीडियम में दाखिल कराना शुरू कर दिया। चलो मैं मानता हूँ,
آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آپ سنے ہوں گے۔ وہ کون سی یونیورسٹی کے وہ طالب علم تھے کہ ان کو شکشا منتری بنا کر کے ہندوستان میں لایا گیا اور پوری دنیا پر شکشا منتری بن کر انہوں نے کام کیا۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا سننا اچھی طرح سے، اللہ رب العزت کچھ کہلوا دے، وہی مولانا ابوالکلام آزاد جب انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، انگریزوں کے ساتھ جب آپ لڑائی کر رہے تھے، میرے دوستو، انگریزوں نے جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا۔ 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال تک انگریزوں نے جیل کی سلاخوں میں بند رکھا۔ اس بیچ میں مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ ایک انگریز کا کمانڈر خط لے کر پہنچا اور آ کر کہنے لگا، اے ابوالکلام آزاد، آپ کی بیوی مر چکی ہے، جنازہ تیار ہے، جا نماز جنازہ پڑھ لے، لیکن یاد رکھو اس وقت تک میں تجھے ضمانت نہیں دے سکتا جب تک تم میرے خلاف فتویٰ نہ بدل دو۔ چونکہ مولانا ابوالکلام آزاد نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا، لیکن سنو میرے دوستو، قرآن سینے میں، حدیث سینے میں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سینے میں، وہ 3 سالہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ابوالکلام آزاد نے کہا، اے انگریز کا کمانڈر سنو، تم میرے ایمان کی چیک اپ کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو میں اپنی بیوی کا مرا ہوا چہرہ کل قیامت کے میدان میں دیکھوں گا، مگر فتویٰ نہیں بدلوں گا۔ بے شک میرے دوستو، یہ آواز اٹھانے والی شخصیت عالم دین کی ہے۔ آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ پیسہ بولتا ہے، آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہماری دولت بولتی ہے، لیکن جب آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی بات آئے گی تو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کی رحمتیں آپ پر، اللہ کی برکتیں آپ پر۔ لیکن جب بچہ ہمارا گیا انگلش میڈیم میں، اے بیٹا صبح صبح گھر سے آئے ہو، گڈ مارننگ بولو، اے بیٹا تم 1:30 بجے گھر جا رہے ہو، جاتے ہی اپنے ماما اپنے پاپا کو کیا کہو گے؟ کیا کہوں گا، کیا کہوں گا؟ وہ ماسٹر سکھلا رہا ہے کہ جاتے ہی کہنا گڈ آفٹر نون۔ پھر شام ہوئی سکھایا گیا گڈ ایوننگ، پھر رات ہوئی سکھایا گیا گڈ نائٹ۔ یہ الگ الگ حصے میں سلام نبی نے نہیں سکھایا، یہاں صبح سلامتی میں رہو، اس کے بعد سے لات جوتا کھاتے رہو، دوپہر میں گڈ آفٹر نون بولو، 3-4 بجے خوب دھکا مکا لیتے رہو۔ اللہ کے نبی نے ایسی سلامتی کی دعا نہیں دی میرے دوستو۔ اور بات یہیں تک نہیں ہے، ذرا چلو قبر کے اندر، وہاں لٹا دو اپنے باپ کو، لٹا دو اپنی ماں کو، وہاں لٹانے کے بعد اب اگر آپ نے بیٹا کو انجینئر بنا دیا اور آپ نے اس کو پڑھا کر بڑے افسر کے پوسٹ پر آپ نے رکھ دیا، اب وہاں پر آواز آتی ہے، اے بیٹا سب سے بڑا تو ہے، گارجین تو ہے، اس ماں کا لاڈلا سب سے بڑا تو ہے، اے بیٹا کچھ پڑھ دے ماں کی بخشش ہو جائے۔ اب چاپ حکا کی طرح منہ بنا کر کھڑا ہے۔ اب یہاں ہم کیا کریں؟ یہاں تو وہ تعلیم ملی نہیں، اب وہاں پر نیت باندھ کر رات بھر دن بھر ماں کی قبر کے سامنے، سرہانہ کے سامنے اگر CAT کیٹ RAT رینک BAT بیٹ اگر چلاتا رہے گا تو اللہ کہے گا رے بےہودہ، یہاں اور ابھی تعلیم چلتی ہے، اس کی کوئی قدر نہیں۔ بے شک مفتی زاہد عمر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میرا ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا، میں دہلی سے چلا اور گورکھپور میں ایک ریاض ہاسپٹل ہے، مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ وہ ہاسپٹل بہت بہتر ہے، ڈاکٹر بھی بہت اچھے ہیں، میں وہیں گاڑی چھوڑ دیا اور ہاسپٹل پہنچا۔ جب میں اس ہاسپٹل میں گیا، ڈاکٹر جب خالد رضا اعظمی کے پاس جب میں پہنچا، خوب اچھا سے سننا ذرا، جب میں خالد رضا اعظمی کے پاس پہنچا،
1.5 گھنٹہ مجھ سے گفتگو انہوں نے کی. باہر کے جتنے مریض تھے پریشان تھے کہ اندر کون ایسا آدمی چلا گیا کہ ڈاکٹر صاحب چھوڑ نہیں رہے ہیں اور یہ مریض واپس آ نہیں رہا ہے. مجھے میری بات اس چیز کو بہت پسند آنے لگی. ہم لوگ بات کرتے کرتے 1.5 گھنٹہ وہاں لگا. لیکن دوستو ایک عبرت کی بات وہاں سامنے آئی. خالد رضا اعظمی نے کہا مولانا صدر عالم ہمارے یہاں اردو کا ٹیچر بھی آتا ہے, انگلش کا ٹیچر بھی آتا ہے. امام صاحب آتے ہیں قرآن پڑھانے, ماسٹر صاحب آتے ہیں انگلش پڑھانے. ایک بار میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ انگلش والے ٹیچر کو کیا دیتی ہو اور امام صاحب کو کیا دیتی ہو؟ بیوی نے کہا کہ امام صاحب کو 1000 کا لفافہ ہر مہینے میں دے دیا جاتا ہے اور ماسٹر صاحب کو 2000 کا لفافہ ہر مہینے میں دے دیا جاتا ہے. خالد رضا اعظمی نے کہا سنو یہ الٹا تم کر رہی ہو. قرآن پڑھانے والے کو 2000 دو اور انگلش پڑھانے والے کو اگر تم کم نہیں کرتی ہو تو ان کو بھی 2000 دو, لیکن قرآن پڑھانے والے کو اگر تم کم دیتی ہو اللہ پوچھے گا میری کتاب کی بے حرمتی, میری کتاب پر مذاق, میری کتاب کی بے عزتی کہ جس کے لیے تم دنیا میں ڈالے گئے ہو اور اسی کتاب کے لیے تم پڑھانے میں کم خرچ کرتے ہو. خالد رضا اعظمی مجھے بتا رہے ہیں, اس کی میں تصویر کھینچ رہا ہوں. خالد رضا اعظمی نے کہا کہ جب امام صاحب کے ہاتھ میں میری بیوی نے لفافہ بھجوایا, امام صاحب جب اپنے حجرہ میں گئے وہاں سے لفافہ کھولتے ہیں, اس میں 1000 نہیں 2000 کے نوٹ تھے. فوراً امام صاحب نے فون لگایا اور فون لگا کر کہا ڈاکٹر صاحب غلطی سے 1000 روپیہ اس میں زائد آ چکا ہے, کل آؤں گا تو 1000 واپس کر دوں گا. امام صاحب کی جملے پر اللہ اکبر, وہ ڈاکٹر کے آنکھ سے آنسو گرنے لگے کہ کتنا ایماندار آدمی ہے. اگر چاہتا تو 1000 اگر ہم زیادہ بھی ڈال دیتے تو وہ چپکے سے رکھ لیتا, لیکن یہ قرآن پڑھنے والا, یہ قرآن پڑھانے والا, یہ امام, یہ حافظ, اس کا ایمان کہتا ہے کم کھاؤ مگر حلال کھاؤ, کم کھاؤ مگر صحیح کھاؤ, اچھا پہنو مگر صحیح پہنو. میرے دوستو اور بزرگوں, جب اتنی بات میں نے سنا کہا اللہ اکبر کبیرہ, ڈاکٹر صاحب وہ کتنا اچھا انسان جس کو آپ نے انتخاب کیا 1000 روپے کو جب کتنے دن لاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ زبردستی اور جبرن ہم نے نہیں ڈالا تھا, بلکہ ایک انگلش ٹیچر کی تنخواہ ہم نے 2000 دی تھی تو حافظ قرآن کی تنخواہ 1000 دوں, یہ میرا ایمان قبول نہیں کیا, اس لیے میں نے برابری کا حق. اے میرے دوستوں اور بزرگوں, آج ہم اس پر غور نہیں کرتے ہیں. ہماری زندگی بچپن سے بچپن چلی گئی, آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں, اور وہی 30 سالہ زمانہ جو پیچھے ہم نے دیکھا اور چلا ہے اسی اعتبار سے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, اس سے ہٹنا ہے اور ہٹنے کے بعد ایک راستہ ہمیں اپنانا ہے جس کو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں ذکر کیا, اہدنا الصراط المستقیم, کہ اے اللہ عطا فرما دے, اے اللہ ہمیں دکھا دے, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا دے. وہ اللہ جو راستہ دیا ہے وہی راستہ حق ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ صحیح نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو اور اس اجلاس میں آنے والوں, مولانا صدر عالم آپ کے سامنے کوئی نیا چہرہ لے کر نہیں آیا. چپے چپے میں اور اس خاص کر ڈھاکہ کا شاید کوئی علاقہ اور کوئی گاؤں ہو جس میں صدر عالم کو لوگ نہیں سنتے ہو. آج میں آپ سے کہوں گا اور آپ ایمان کو یہاں مضبوطی سے تھام کر رکھیے کہ مولانا صدر عالم کی زبان سے نکلے گی اور انشاءاللہ ہم اس پر لبیک کہیں گے انشاءاللہ. تھوڑی ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ, جی, نیچے سے اوپر تک, آگے سے پیچھے تک انشاءاللہ. جب زبان کی حرکت آئے گی اور اس وقت ایک چھوٹا سا تھرمامیٹر میں ڈالوں گا اور اس وقت ایمان کی چیک اپ کروں گا. انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ تھرمامیٹر میں ایمان کتنی کام کر رہے ہیں. کریں گے انشاءاللہ. پورا ہاتھ سے بتائیے, ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ کریں گے. سنو میرے بھائی, آج کا ایک
پیغام دینے جا رہا ہوں، اچھا سے ذرا سن لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ علماء ربانی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب وہ بات جان رہے ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ بھی یاد کر لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی کر رہے تھے، تمام کے تمام صحابہ جھوک در جھوک لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کھدائی میں ہیں، سارے صحابہ کھدائی میں ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، بھوک سے میں پریشان ہوں، تڑپ رہا ہوں، برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میرے پیٹ پر پتھر لگا ہوا ہے، میں کروں تو کیا کروں، میں کیسے کام کروں؟ کدال چلایا نہیں جاتا، خندق کی کھدائی نہیں ہو رہی ہے، بھوک کا یہ عالم ہے، میرے پیٹ پر پتھر ہے۔ سنو مسلمانوں، سرکار مدینہ نے جو جواب دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ میرے صحابی آج اپنا پیٹ کا حال بتا رہے ہو، میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں اپنا حال کس سے بتاؤں؟ میرا حال تم نے پوچھا؟ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے نہیں پوچھا۔ اللہ کے نبی نے جب اپنا دامن اٹھایا، سرکار مدینہ کے پیٹ پر دو دو پتھر لگے ہوئے تھے، مگر رسول اللہ چپ چپ کام کر رہے تھے، وہ کہیں جا کر ذکر نہیں کر رہے تھے۔ وہ صحابی جب دیکھ لیتے ہیں کہ میرا حال تو ایک پتھر کا ہے، رسول اللہ کے تو پیٹ پر دو دو پتھر لگے ہوئے ہیں، میں کہاں ہوں؟ رسول اللہ کا حال پوچھنے کا میرا حق تھا۔ اللہ کے نبی جب پیٹ سے اپنے دامن کو جب اٹھا رہے تھے، حضرت جابر بن عبداللہ نے دیکھ لیا کہ میرے رسول کے پیٹ پر دو دو پتھر ہے۔ آپ فوراً گھر گئے اور جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ سنو سنو، آج خندق کی کھدائی میں رسول اللہ کے پیٹ پر دو دو پتھر لگے ہوئے ہیں، گھر میں کچھ ہے تو جلدی بنا دو، گھر میں کچھ ہے تو جلدی تیار کر دو، میں ابھی ابھی رسول اللہ کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی نے کہا کہ سنو، آج کی تاریخ میں گھر میں کچھ نہیں ہے، کیسے دعوت دو گے؟ ایک کام تو ہے، آدھا کلو جو کا آٹا ہے، اس کی روٹی بن جائے گی، اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو ذبح کر دو، یہی سالن کا کام آ جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کو اچھا لگا، بکری کے بچے کو ذبح کیا گیا اور جانے لگے تو بیوی نے کہا کہ اے جابر بن عبداللہ، سنو سنو، وہاں تو سارے صحابہ موجود ہیں، آدھا کلو جو کا آٹا ہے، ذرا آہستہ سے نبی برحق سے کہنا، اگر سارے لوگ سن لیں گے تو کھانا کیونکہ کم ہے، سب کیسے کھائیں گے؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا، اچھی رائے ہے، مشورہ اچھا ہے۔ جب وہ جاتے ہیں رسول اللہ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور دھیرے سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں آپ کا کھانا ہے، میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ اللہ اللہ، جب رسول اللہ کے کان میں یہ بات جاتی ہے، اے میرے دوستو، سرکار مدینہ نے آواز لگائی، او میرے صحابہ، او صحابہ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ کیا بات ہے اللہ کے رسول، آپ تو بہت خوشی میں بلا رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ کی دعوت ہے، لیکن رسول اللہ نے تمام صحابہ کو بلا لیا اور کہا کہ سنو سنو، آج جابر کے گھر